حضرات، ویسے تو ساجد صحرائی صاحب کی تقریر بچوں کے پروگرام کے بعد تھی، لیکن ان کو جلدی جانا ہے اور ان کا لمبا سفر ہے، اس لیے سلگتے ہوئے حالات کے موضوع پر میں گزارش کروں گا جناب ساجد صحرائی صاحب سے وہ آئیں اور بہت مختصر وقت میں اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ کام نہیں چل سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام علماء اکرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی یہ محفل حضرت مولانا محمد حنیف صاحب، جو آپ میوات کے بزرگوں اور نوجوانوں کے لیے بہت ہی آسان طلب اور ہر وقت اویلیبل ایک شخصیت ہے، لیکن مولانا کی شخصیت اور ان کی کاوشیں اور کوششوں سے میوات کم اور میوات کے لوگ زیادہ جانتے ہیں۔ اس وقت مولانا کی شان میں کوئی قصیدہ، کوئی مقصد نہیں ہے، میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ یہ پورا راجستھان گنگا نگر سے لے کر بانسواڑہ تک اور باڑمیر سے لے کر کرولی اور دھولپور تک مولانا کو شیر میوات کی حیثیت سے جانتے ہیں، اور میوات کی امت میں اور غیروں کے اندر اور حکومت میں اور ایوانوں میں دینی، سماجی، معاشی، تعلیمی، سیاسی، معاشرتی ہر قسم کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آپ کی سرپرستی میں چلنے والے اس بظاہر چھوٹے سے ادارے میں بہت مختصر سی تعداد میں تعلیم حاصل کرنے والے ان طلباء کا یہ جلسہ، جس میں بچوں کے پروگرامس ہونے ہیں اور ہمارے محترم عزت مآب قاری صاحب جو دارالعلوم سے تشریف لائے ہیں، ان کا بیان بھی ہونا ہے۔ تو مولوی عارف صاحب کے حکم کی تعمیل میں چند باتیں اس دوران اس سلسلے کو منقطع کر کے آپ کے سامنے عرض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، اقبال نے غالباً یہ شعر کہا ہے، ستیزہ کار رہا ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولے بھی۔ یہ آدم اور ابلیس کی جو کشمکش ہے، حزب اللہ اور حزب الشیطان، اللہ کی جماعت اور شیطان کی جماعت کا یہ معرکہ، یہ ازل سے ہے اور قیامت تک چلنے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اخلاص کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، ہماتن اتباع کرنے کا نام اور اس کا نتیجہ ایمان ہے، اور اس کا رزلٹ جنت ہے، اور اس کی نافرمانی گویا کہ شیطان جس رخ پر لے جانا چاہتا ہے اس کو ماننا، اس کی اتباع کرنا،
یہ دنیا میں دجل، فساد، ظلم، جبر، ناانصافی اور آخرت میں دوزخ کے عذاب اور اللہ کے غضب کا ذریعہ. تو یہ کشمکش چل رہی ہے اور چلتی رہے گی. جو کشمکش چل رہی ہے اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، عالمی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر بھی. یہ انسانی نفس سے لے کر کے اور عالمی طاغوت وقت کے فرعون اور نمرود کی شکل میں یہ پورا ایک سلسلہ ہے. اس کی تفصیلات آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے سب لوگ جانتے ہیں. لیکن جو ملک، ہمارا ملک جس میں ہم بستے ہیں، یہاں شرک کی علمبردار ایک قوم رہتی ہے، اس کا نام برہمنیت. جو مشرک نہیں ہے، شرک کی علمبردار، یہ آزری کردار کی مالک. اور یہ عام انسانوں میں نہیں، امت مسلمہ کے اندر جو آج ہندوستان میں شرک و بدعت نظر آتی ہے، اس کی وجہ بھی یہی مشرک ہے. اور یہ وہاں سے شروع ہو کر کے ہر تہذیب کے اندر اپنے اندر ضم کر لینا چاہتے ہیں. چنانچہ اس ملک میں جتنے بھی مصلحین، اور ہو سکتا ہے انبیاء بھی آئے ہوں، لیکن قرآن نے ذکر نہیں کیا اس لیے ہم ان کو نہیں جانتے، ان کی تصدیق نہیں کرتے. بہت سارے لوگ بات کہتے ہیں، لیکن گمان یہ کہ ہر زمین کے ہر خطے پر ہر زمانے میں آئے. لیکن جو بڑی معروف جو تہذیبیں ہندوستان میں آئی ہیں، چاہے وہ بودھ کی تہذیب ہو، بودھ کا عقیدہ ہو، بودھ مذہب ہو، جین مذہب ہو، جتنے لوگ آئے ہیں ان تہذیبوں کو یا تو انہوں نے ضم کر دیا ہے یا ختم کر دیا ہے. چنانچہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ بودھ مذہب جاپان سے لے کر سری لنکا تک اور ملیشیا اور انڈونیشیا تک بھی پھیلا ہوا تھا. ابھی آپ کے قریب میں آپ کے برما اور بھوٹان سے لے کر تبت تک ہر جگہ آپ کو بودھ مذہب نظر آئے گا. لیکن ہندوستان جہاں بودھ مذہب کا مرکز رہا ہے، ہندوستان کی سرحدوں سے بودھ مذہب کو ختم کر دیا، بودھ بھکشوں کا قتل عام کیا، بودھ وہاروں کو تباہ و برباد کر دیا، جینیوں کے مذہب کو جذب کر لیا، اور اپنا ویش جو بنیے اور اگروال اس شعبے کے اندر جذب کر کے ان کو ویش بنا دیا. جو جدید مذہب ہے، گرو نانک کا قائم کا سکھ مذہب ہے، اس مذہب کو چھتریہ مذہب کے اندر اور چھتریہ شعبے کے اندر جذب کر لینا چاہتے ہیں. لیکن اسلام نہ ختم ہو سکا نہ جذب ہو سکا، چونکہ اللہ کا آخری دین ہے اور یہ قیامت تک کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. لہٰذا انہوں نے 1000 سالہ دور کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مسلسل سازشیں کی، اور ان برہمنیت کے علمبرداروں نے مسلمانوں کے دور حکومت میں بھی اس سازش سے، اپنی سرکشی سے خاموشی اختیار نہیں کی. مغلیہ سلطنت کا زوال ہوا، ملک تقسیم ہوا، اور تقسیم کے بعد سے آج تک اسلام اور مسلمانوں کو پے در پہ سازشیں، ظلم اور تشدد کے ذریعے سے کمزور کرتے ہوئے اسلام مکت اور مسلمان مکت بھارت کا ایک خواب دیکھتے ہیں، جس کو ہندوتوا کہا جاتا ہے، اور ہندو راشٹر کی آرزو ان کے دلوں کے اندر پھپولا بن کے وہ چاہتے کب اس کو ہم قائم کریں. اس میں بہت اجلت میں، اس کے لیے ایک ایک کر کے اسلام اور مسلمانوں کی تمام تر چیزوں پر یہ نشانہ بنا رہے ہیں. اللہ کی شان میں گستاخیاں، اللہ کی ذات کو نشانہ بنانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنانا، اللہ کی کتاب قرآن کریم کو نشانہ بنانا، کعبۃ اللہ کو نشانہ بنانا، امہات المومنین کو نشانہ بنانا، اسلام کی تاریخ کو نشانہ بنانا، اسلام کے مدارس کو، اسلام کی شخصیات کو، اسلام کی جماعتوں کو، اسلام کے مراکز کو، اسلامی نظام کو ہر طرح سے تہو بالا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلامی تہذیب کے تمام تر مراکز کے دشمن. اور پھر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر
جو انسانیت کے لیے رحمت ہے، پوری انسانیت کے لیے، صرف امت کے لیے نہیں، اس نے جو معاشرت دی ہے، جو ساماجک ویوستھا دی ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، غریبوں کے لیے، امیروں کے لیے، مظلوموں کے لیے، کمزوروں کے لیے، اس سب کو بھی تباہ و برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ اور شیطان کے علمبردار، شیطان نے جو کام کیا، اور شیطان کے جو بڑے علمبردار ہیں، یہودیتوں نے اور نصرانی نے جو کام کیا کہ عورت کو ننگا کر کے اس کا استحصال کیا عورت کی آزادی کے نام پر۔ چنانچہ عورت کو اتنا استحصال کیا کہ وہ عورتیں خود بھول گئی اور خود نے اپنے آپ کو برہنہ کر دیا۔ شادی کا نظام، خاندان کا سسٹم تہو بالا ہو گیا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں 51% بچے حرامی پیدا ہوتے ہیں، 65% عورتیں تو شادیاں ہی نہیں کرتی، اور جو عورتیں شادیاں کرتی ہیں اس میں 50% سے زیادہ شادیاں بہت جلد ٹوٹ جاتی ہیں۔ 60% سے زیادہ مائیں کنواری مائیں بن جاتی ہیں۔ 70% تو باپ کا شجرہ پتہ نہیں ہوتا ہے، اسپتال سے آگے باپ کا شجرہ جاتا ہی نہیں ہے کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ وہ بچے پھر بیبی ہومز میں پلتے ہیں، اور جب وہ بچوں کا بوجھ نہیں ڈھوتے، ان کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، تو پھر وہ بوڑھے ہو کر کے آج اولڈ ہومز میں پلتے، تو بوڑھے بوڑھیاں اولڈ ہومز میں پلتے ہیں، ورد آشرموں میں پلتے ہیں۔ کل ہی میں جو بات کر رہا تھا، محترم عتیق صاحب حضرت جودھ پور اشرف منزل کے جو بزرگ ہیں، کہا کہ میں یونیورسٹی اور امریکن ایمبیسڈر سے بھی دلی بات کر کے آیا کہ امریکہ میں اولڈ ہومز میں ضرورت اس بات کی ہے کہ انگریزی پڑھے لکھے بچے چاہیے جو ان کی نرسنگ کیئر کریں اور ان کو انگریزی میں اچھے سے خدمت کر سکیں، نہ چونکہ بوڑھوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ان لوگوں نے عورتوں کو جتنا استحصال کیا اور ننگا کیا، وہی انہوں نے پوری دنیا کو ننگا کرنا چاہا۔ چنانچہ چند سال پہلے ایک سیلاب آیا تھا، مس بیوٹی، مس یونیورس، مس ورلڈ، جسے پوری کائنات کا حسن ہندوستان میں چلایا ہے۔ ایشوریہ رائے، سشمیتا سین، فلاح اوڈیکا، ہر شہر میں، ہر اسٹیٹ میں، ہر قصبے میں، ہر کالج میں مس کالج، مس اسکول بنا کے، تاکہ عورتوں کو ننگا کر دیا جائے۔ چونکہ دنیا کا سب سے بڑا مارکیٹ ہندوستان ہے، چین کے بعد۔ آبادی 1 ارب 30 کروڑ ہے نا، تو دنیا کی جو بہوراشٹری کمپنیوں کے لیے مارکیٹ چاہیے، تو انہوں نے عورت کو ملکہ حسینہ بنا کر اس کے ذریعے سے مارکیٹنگ کی۔ چنانچہ آج آپ دیکھیں کالج یونیورسٹیوں میں دوپٹے گئے، شلوار قمیض گئے، جینس آئے، اسکرٹ آئے، اب انڈر گارمنٹس میں بھی، اور بغیر انڈر گارمنٹس میں اڑیاں پوسٹرز دینے میں کوئی برائی نہیں۔ اور پھر عورتوں کی عورتوں سے شادی، مردوں کی عورتوں سے شادی، زنا کو جائز کر دینا۔ آج بھی ہندوستان کے سنویدھان میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جبرن اگر زنا ہے تو زنا ہے، مرضی سے اگر زنا ہے تو وہ زنا نہیں ہے۔ یہ ہندوستان کا قانون ہے۔ اس سے آگے اب صورتحال دوسری ہو گئی کہ لڑکا آپ کا نوکری کر رہا ہے، لڑکی نوکری کر رہی ہے، تو وہ ناجائز طریقے سے رہنا چاہتے ہیں۔ اس بدکاری کو جائز کرنے کے لیے انہوں نے اس کی اصطلاح دی انگریزی میں لیو ان ریلیشن، بغیر شادی کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہم جب کالج یونیورسٹی میں پڑھتے تو اس زمانے میں ہم نے سمجھتا ہے بنگلور کے اندر کو ہاسٹل سے لڑکے لڑکی ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ اب نوکری کرنا ہے تو لیو ان ریلیشن کا نام دے دیا، اور ایک معمولی سے آپ کے کلکٹر سے لے کر کے چیف جسٹس گوگوئی تک سب کے سب اس گندگی میں، اس حمام میں سب کے سب ننگے، سب زانی ہیں۔ اور اس کی اصطلاح دی گے، لیسبین، مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی، یہ قانون بن چکے ہیں، جس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کو تباہ کر دیا ہے، اس کے قانون کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اور ہم اس سنویدھان کا اور اس پارلیمنٹ کا سمان کرتے ہیں۔ یہ طاغوت کی عدالت ہے، یہ کفر کی عدالت ہے، یہ کفر کی پارلیمنٹ ہے۔ اور اب یہ امت کی بیٹیوں پر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں، یہ خدا کے احکامات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پردے کا مسئلہ، یہ حجاب کا مسئلہ، یہ 3 طلاق کا مسئلہ سمپل مسئلہ نہیں ہے۔ یہ امت کی غیرت پر، امت کی عصمت پر یہ سب سے بڑا حملہ ہے۔ امت کی یہ کالج، یہ تو پہلے سے ننگے تھے۔ آپ اگر دیکھو، آپ اگر ہندوستان کو دیکھو مولوی صاحب، تو ہندوستان کا جو لباس ہے، یہ لہنگا اور قبضہ، یورپ کی اسکرٹ سے پہلے سے لہنگا چھوٹا ہے۔ لہنگا تو بعد، اسکرٹس تو اب آئی ہے،
میں چند منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں, بہت زیادہ آپ مہمانوں کے بیچ میں حائل ہونا نہیں چاہتا. ہندوستان کا لہنگا یورپ کے اسکرٹ سے چھوٹا تو پہلے سے ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے ان عورتوں پر جو کپڑے پہن کر ننگی رہتی ہیں. قبضہ کیا ہے؟ عورت کے اوپر کے لباس کے انڈر گارمنٹ سے علاوہ, بڑے انڈر گارمنٹ کے علاوہ کیا ہے اس قبضے کی حیثیت؟ وہ لہنگا کیا ہے؟ یہ تو پہلے سے ننگے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو دوسروں پر ریچھتی ہیں اور دوسروں کو اپنے اوپر رجھاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مرد اور عورتیں جوان وہ تنہا نہیں ہوتے, تیسرا شیطان ہوتا ہے. منع فرمایا. کون کون محرم ہے اس کو باؤنڈ کر دیا, جن سے نکاح حرام ہے صرف انہی سے تنہائی مل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اولاد کو پابند کر دیا ہے. میں تفصیلات میں آیات کوٹ کرنا نہیں چاہتا, وقت نہیں ہے. اولاد کو کہا تمہارے ماں اور باپ آرام جب کر رہے ہوں تو فجر سے پہلے, ظہر کے بعد اور عشاء کے بعد 3 اوقات میں بغیر نوک کی ان کے کمروں میں داخل مت ہوئیے. حضور سے جب پوچھا گیا کہ دیور کے بارے میں کیا ہے تو حضور نے فرمایا دیور تو موت ہے. نوجوان مرد اور عورت تنہا نہیں رہ سکتے, تیسرا شیطان ہوتا ہے. پوچھا اور دیور تو موت ہے. بتاؤ مسلمانوں, یہ نندوئی اور دیور ہندوستانی تہذیب کے نتیجے میں کیا نہیں ہے مسلمانوں کے معاشرے میں؟ ہندو تہذیب کے اندر دیور کیا ہے؟ بھابھی کو آدھی عورت نہیں کہا جاتا. 5 بھائیوں کی ایک شادی نہیں ہوتی, جوتیاں باہر چھوٹی ہوتی ہے, کون سا بھائی اندر ہے تب تک جاتے نہیں لوگ. آج بھی رواج رائج نہیں ہے. تو امت مسلمہ میں تو یہ صاف کر دیا کہ دیور بھی تک سے جو آپ کو پردہ کرنا ہے, آپ کو نندوئی سے پردہ کرنا ہے. آپ کو اپنی اولاد کے بارے میں فرمایا. چنانچہ آپ کے بیٹیوں کے بالغ ہو جانے کے بعد نبی کی بیویوں کو حکم دیتے ہوئے فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب اپنے گھروں سے باہر نکلو تو اپنے سروں پر اور سینوں پر چادر ڈال لیا کرو. آپ کی شرافت, آپ کی آئیڈینٹی پہچانی جائے. تو پہلے کالج کے لباس کے نام پر, بیوٹی کانٹیسٹ کے نام پر پہلے ہمارے پردے کا وروध کیا تو امت میں غیرت تھی. غیرت نام تھا جس کا, حمیت نام تھا جس کا, وہ گئی تیمور کے گھر سے. ایک اکبر الہ آبادی نے جو بات کہی, بے پردہ جو نظر آئی چند بیویاں, جو اشعار کہے ہیں, میں اس میں جانا نہیں چاہتا, میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. میرے بزرگوں اور بھائیوں, نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں ہزاروں امت کی بیٹیاں, علماء کی بیٹیاں, دانشوروں کی بیٹیاں, افسروں کی بیٹیاں, سیٹھوں کی بیٹیاں, قائدوں کی بیٹیاں, ہزاروں امت کی بیٹیاں غیر مسلموں سے شادیاں کرنے لگیں. مجھے بتاؤ آپ, تاریخ کے اندر حجاج بن یوسف کا نام بڑے ظالم بادشاہ کے طور پر آتا ہے. جب حجاج بن یوسف کے پاس راجہ داہر کے قید سے ایک مسلمان بیٹی کا خط گیا, جب راجہ داہر کے ڈاکوؤں نے عرب سے کیرل کے مسلمانوں کا جو بزنس ہوتا تھا اس کو لوٹ لیا, تو اس قید میں ایک بیٹی تھی, اس کی سلپ گئی, یا حجاج تیری بیٹی کی, امت کی بیٹی کی آبرو ایک کافر کی قید میں. لوگوں نے لکھا ہے تاریخ کے اندر کہ حجاج نے نقشے کو پھیلایا اور خنجر مار کے کہا دنیا کے نقشے سندھ کا نام و نشان مٹا دو. اور اپنے بھتیجے اور داماد کو محمد بن قاسم کو 16 اور 18 سال کی عمر میں لوگوں نے لکھی ہے. سندھ کے اندر سب سے پہلے فاتح جو آئے تھے امت کی بیٹی کی عصمت بچانے کے لیے آئے تھے. ہندوستان میں محمد بن قاسم جو آئے امت کی بیٹی کی عصمت بچانے کے لیے آئے تھے. اور سنیے, طارق بن زیاد کے پاس موسیٰ بن نصیر جب مصر کے گورنر تھے, عیسائی بادشاہ عیسائیوں کی بیٹیوں کی عصمت لوٹتا تھا. جب عیسائیوں کے بزرگ موسیٰ بن نصیر کے پاس آئے کہ ہماری بیٹیوں کی عصمتوں کی آپ حفاظت کیجئے, موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو 7,000 کا ٹکڑی دے کر کے بھیجا, جاؤ اسپین کے اندر عیسائیوں کی بیٹیوں کی عصمت ٹھیک نہیں, ان کی حفاظت کیجئے. چنانچہ طارق کی دعا پڑھی ہے علامہ اقبال. طارق بن زیاد اسپین کے ساحل پر پہنچ کر کے کشتیوں کو آگ لگا دیا اور اپنے مجاہدین سے فرمایا دیکھیے کشتیوں کو آگ لگا دی گئی, پیچھے سمندر ہے, پیچھے موت, آگے اسپین کی 1 لاکھ فوج ہے, پیچھے موت ہے آگے موت. مجھے دعا کی
یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائے. اسپین کو فتح کیا، پورا یورپ اس کی پشت پر تھا. 800 سال حکومت کی، اور یورپ کے لوگ جو ننگے رہتے تھے، جو جاہل تھے، جو وحشی تھے، 10-10 15-15 20-20 سال کی عمر کے لوگ تو ننگے رہتے تھے ماترزاد. ان کو کپڑے پہننا نہیں آتا تھا، وہ مہینوں اور سالوں غسل نہیں کرتے تھے. ان میں حکمرانوں کی اولادیں ہی کرنا تھا، پڑھنے آتی تھی. 800 سال حکومت کی اس اسپین میں، کب پہنچے کیوں؟ ایک عیسائی کی بیٹی کی آبرو بچانے کے لیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کیا، رحمت اللہ عالمین نے سب کو معاف کیا. لیکن مدینہ کے اندر جب ایک یہودی کی دکان پر، یہودی بنیا گردی شروع سے کرتے ہیں، ان کی دکان پر ایک مسلمان عورت جب سامان خریدنے گئی تو جو عبایا پہنتی عورت، تو ایک کیل اس نے دکان میں اٹکا دی تھی. اس نے شرارت کرنے کے لیے اس کے عبایا کو اس کیل میں جب اٹکی تو وہ کھڑی جب ہوئی سامان خرید کے، تو جب برہنہ ہو گئی. جب یہ حضور کو اطلاع ملی تو حضور نے سب کو معاف کیا، لیکن اس یہودی کے بارے میں کہا اس کو ٹھیک کرو، اس کے خلاف ایکشن لیجیے. یہ سیرت کتاب میں موجود نہیں ہے بزرگ اور بھائیوں. اور سنیے، میں اختصار سے بات ختم کرتے ہوئے ایک بات کو سمیٹ کے ایک واقعے کے ساتھ اپنی بات کو ایجاب پر آ کے بات ختم کرتا ہوں. بات یہ آخری بات یہ ہے کہ امت کی بیٹیاں، میں یہ بات پوچھتا ہوں علماء سے بھی، دانشوروں سے بھی، آپ سے بھی، اگر امت کی کسی بیٹی کا پیر سلپ ہو گیا اور اس سے گناہ ہو گیا، تو تواب الرحیم کی بارگاہ میں توبہ کی گنجائش. سنیے آپ، حضرت غامدیہ سے گناہ ہو گیا تھا، بہت مشہور واقعہ. حضرت غامدیہ آگ کے عذاب سے بچنے کے لیے حضور کی میں خدمت میں آئی. اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی. حضور نے آنکھ پھیر لی، چلی جائے تو اچھا. اس نے بار بار جب کہا تو کہا جا، تیرے پیٹ پہ جو کچھ پل رہا ہو جب باہر آئے تو جانا. بچے کی ولادت ہوئی تو لے کر آئے، حضور مجھے پاک کر دیجیے. وہ دوزخ کی آگ سے بچنا چاہتے تھے. کہا یہ بچہ چھوٹا ہے، کچھ کھانا شروع کرے تو آنا. اس کو اجلت تھی پاک ہونے کی، جلدی سے کچھ کھانا سکھایا. حضور مجھے پاک کر دیجیے، بچہ چھوٹا ہے، کھانا سیکھ گیا. حضور نے اس کا جذبہ دیکھ کے اس بچے کو لیا اور صحابی کو دیا، سنسار کا حکم دیا. جب اس کو سنسار کیا گیا تو خون کے فوارے چھوٹے. مجمع میں جب سجائے دی جاتی ہے تو خون کے فوارے چھوٹ کے جو کپڑوں پر لگے، سیدنا خالد بن ولید ایمان لا چکے تھے، ان کے کپڑوں پر بھی لگے. تو کمنٹس کی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ناپاک سمجھ کر کے، غلط کار سمجھ کے. جیسے ہی حضرت خالد بن ولید نے کمنٹس کیے تو حضور نے ڈانٹ دیا، خالد اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ مدینہ کے 70 لوگوں پر تقسیم کر دے، سب کی مغفرت ہو جائے. اگر کسی کا پیر سلپ ہو گیا، گناہ ہو گیا، تو تواب الرحیم کی بارگاہ میں توبہ کا چانس ہے. لیکن ایک بیٹی جب کافر کے ساتھ شادی کرتی ہے، مشرک ہو جاتی ہے، اس کی دنیا اور آخرت کا کیا بنتا ہے؟ یہ امت کی بیٹیوں کو ننگا کر دینا چاہتے ہیں. بزرگوں اور بھائیوں، عصمت، حیا، غیرت، ایمان سب سے بڑی دولت ہے. یہ جو کالج ایجوکیشن کا ماحول، یہ امت کی بیٹیوں کی شادی کا ماحول، یہ یونیفارم کا نام، یہ ہائی کورٹ کے نام کے فیصلے، یہ اسمبلیوں کے فیصلے، اور اب کیا سپریم کورٹ فیصلہ دے گا اس فیصلے؟ ہمیں شریعت کے مقابلے میں کوئی فیصلہ منظور نہیں ہے. خدا کا اور رسول کے احکام کے مقابلے میں کسی پارلیمنٹ کا، چاہے وہ سعودیہ کے پارلیمنٹ ہو کہ وہاں فلم انڈسٹری کے ناچ کرنے لگے سعودیہ کے اندر، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ ایران ہو، عراق ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، عصمت اور حیا اسلام کا حکم ہے، خدا کا حکم ہے. حیا اللہ سے، حیا من اللہ. حضور نے فرمایا جب تیری حیا نکل جائے تو کچھ بھی کر. میں بات ختم کر رہا ہوں. حیا لازم ہے. حیا کے لیے غض بصر کا حکم ہے، نگاہیں نیچی کرنے کا حکم ہے. حیا کے لیے پردے کا حکم ہے. حیا کے لیے شادی کا حکم ہے، پاک دامن کے لیے شادی کا حکم ہے. لہذا شادیاں، بیواؤں کے نکاح، اور پھر امت کی بیٹیوں کا پردہ اور حجاب، یہ خدا کا حکم ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے. ہم کسی قیمت پر ہم جان دے سکتے لیکن اپنا ایمان اور اپنی عصمت اور حیا نہیں دے سکتے. اس لیے دنیا میں کوئی، چاہے مسلمانوں کا ملک ہو یا جس ملک میں ہم رہتے ہو، یا کافروں کا کوئی یورپ اور امریکہ کا ملک ہو،
ہم کسی بھی بادشاہ اور عدالت کے فیصلے کو خدا کے مقابلے میں جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں. ہمارے لیے دوزخ کے مقابلے میں جیل آسان ہے. ہم ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی کے مقابلے میں کرنا قبول کرتے ہیں کہ ہم خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتے, خدا رسول کی نافرمانی نہیں کر سکتے. لہٰذا اس بات کو اہل میوات, میں اس موقع پر یہ سیلاب آ رہا ہے, میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب بہت ہو چکا. اپنی امت کی بیٹیوں کو اور اپنی عورتوں کو جو بات آ رہی ہے مزدوری کرنے جاتی ہیں, کھیتوں پر کام کرنا چاہتی ہیں, آخر ہماری غیرت کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم عورتوں سے کام کراتے ہیں اور مرد پٹھلاؤں کر کے حقہ پیتے ہیں. ہم ٹٹلو کاٹتے ہیں اور امت کی بیٹیاں, ہم آوارہ گردی کرتے ہیں اور امت کی بیٹیاں مزدوری کرتی ہیں. کیا جواب دو گے؟ کیا چہرہ دکھاؤ گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, امہات المومنین کو, سیدہ فاطمہ کو کیا چہرہ دکھاؤ گے قیامت کے دن؟ لہٰذا اس کا عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی بیٹیوں کو, اپنی ماں اور بہنوں کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ان کے ایمان اور عصمت اور حیا اور تحفظ کا انشاءاللہ اور ان کے حجاب کا انتظام کریں گے. ہم دنیا کے کسی ظالم کی اور کسی جابر کی پرواہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور میں آخر میں بات سمیٹتے ہوئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پیر, یہ فقیر, یہ درویش جن سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حضرت کبھی زندگی کی شام ہو جائے گی, ایک ٹیم کھڑی کرو. اللہ کا شکر ہے کہ مولی عارف کو انہوں نے ہاسوٹ جیسے مدرسے اور دارالعلوم وقف جیسے مدرسوں سے تعلیم دلوا کے اب شاید یہ نظم کیا ہے. دامے درمے سخنے, یہ آپ پر فرض ہے, مجھ پر فرض ہے کہ ہم ہر طرح سے ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کا ہر طرح سے تعاون کریں. یہ فنکار چندے والے مولوی صاحب نہیں ہیں. میں نے کئی بار ان سے جھگڑا کیا, مول صاحب آپ کو چندہ کرنا نہیں ہوتا, مدرسہ چلانا فرض نہیں ہے. لیکن وہ جنون ہے, ان پہاڑوں کے اس دامن میں اس فقیر نے اس کو کھڑا کیا ہے. اہل میوات آپ کی ذمہ داری ہے, بہت سارے مدرسے ہیں, لیکن یہ مخلص اور بے لوث فقیر جس نے زندگی کو لگا دیا اس میوات کی امت کے لیے, اللہ کی رضا کی خاطر, اللہ اس کا, ان کی مزدوری اللہ ہی کے پاس ہے. لیکن جس امید کے ساتھ یہ باغیچہ انہوں نے لگایا ہے, اس کے لیے ہر طرح کا تعاون فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی, ہماری بیٹیوں کی, ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.